أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سامعین کرام، میں اپنی اگلی بات جو ہے وہ کرنے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل کا خطبہ جمعہ ہمارا جو ریکارڈنگ اپریٹس ہے اس میں کچھ خرابی کی وجہ سے وہ خطبہ جمعہ کل کا میرا ریکارڈ نہیں ہو سکا، اسی لیے کل کا خطبہ جمعہ alghulam.com پر آن ایئر نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے، یعنی اپریٹس میں ریکارڈنگ کی خرابی کی وجہ سے۔ آج کا یہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں اس کے متعلق میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ باتیں میں مبالغہ کے متعلق بتاؤں گا، اور ایک مین بات جو ہے وہ میں مرزائیت کی حقیقت کے متعلق کچھ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، احمدیوں کو اور پوری دنیا کو۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے لیکچر کے موضوع کی طرف۔ یہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت جو ہے یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 62 ہے۔ جیسے کہ ہم سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کو آیت استخلاف کہتے ہیں، اسی طرح سورۃ آل عمران کی اس آیت نمبر جو 62 ہے اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے امت محمدیہ میں۔ یہ جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اب میں اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے،
اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو تو کہہ دے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ سامعین کو واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، اور اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو فرمودہ ہے، اس کے مطابق کسی مامور من اللہ سے مباہلہ کے لیے مخالفین کا ایک جماعت کے طور پر مباہلہ کرنا ضروری ہے۔ جب ابھی یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں بالکل ذکر کیا گیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے لیے نجران کے عیسائیوں کو بلایا، میدان میں آپ آئے، تو آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارے آپ کے ساتھ تھے، اور آگے نجران جو تھے جن کے ساتھ مباہلہ کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، وہ بھی ایک جماعت تھی ان کی، یعنی 60 وہ لوگ تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ مباہلہ کے لیے جب کوئی قوم یا کوئی لوگ مامور من اللہ ایک ایسے انسان سے مباہلہ کرتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہو، تو ان مخالفین پر ضروری ہے کہ وہ بھی ایک جماعت کی شکل میں مامور من اللہ سے مباہلہ کریں۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آیت تو میں نے پڑھ دی، اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیا، اب میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا مباہلہ کے حوالہ سے جو ابھی میں نے بات کی ہے، اس چیز کے سلسلے میں آپ علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب انجام آتم کے صفحات 319 اور 320 پر فرماتے ہیں مباہلہ کے حوالہ سے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رہے کہ اصل مسنون طریق مباہلہ میں یہی ہے کہ جو لوگ ایسے مدعی کے ساتھ مباہلہ کریں جو مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو، اور اس کو کاذب یا کافر ٹھہراویں، وہ ایک جماعت مبالین کی ہو۔ یاد رکھیں یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ مامور من اللہ سے مباہلہ کرنے کے لیے اٹھیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک جماعت بنائیں، جماعت کے رنگ میں مامور من اللہ جو ہے، جس کو وہ نعوذ باللہ من ذالک کافر اور کاذب اٹھاتے پھر رہے ہیں، اس سے مباہلہ کریں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ایک یا دو آدمی نہ ہوں، یعنی ایک جماعت مبالین کی ہو، ایک دو آدمی نہ ہوں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ فَقُلْ تَعَالُوا میں تعالو کو بصیغہ جمع بیان فرمایا ہے، سو اس نے اس جمع کے صیغہ سے اپنے نبی کے مقابل پر ایک جماعت مکذبین کو مباہلہ کے لیے بلایا ہے، نہ شخص واحد کو۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، بلکہ من حاجہ کا کہ لفظ سے جھگڑنے والے کو ایک شخص واحد قرار دے کر پھر مطالبہ جماعت کا کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جھگڑنے سے باز نہ آوے اور دلائل پیش کردہ سے تسلی نہ پکڑے تو اس کو کہہ دو کہ ایک جماعت بن کر مباہلہ کے لیے آویں۔ سو اسی بنا پر ہم نے جماعت کی قید لگا دی ہے، جس میں یہ سری فائدہ ہے کہ جو امر خارق عادت بطور عذاب مکذبین پر نازل ہو وہ مشتبہ نہ رہے گا، مگر صرف ایک شخص میں مشتبہ رہنے کا احتمال ہے۔ اب حضور صاحب کا یہ جو میں نے ابھی ان کی کتاب انجام آتم کا یہ میں نے اقتباس پڑھا ہے، حضور صاحب نے اس میں بڑا کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ جب ایک مامور من اللہ کا دعویٰ رکھنے والے جو شخص ہوتا ہے، اس کے بالمقابل کچھ لوگ اس سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا کوئی قوم یا کوئی جماعت، تو ان پر فرض ہے کہ وہ ایک جماعت کی شکل میں اس مامور من اللہ سے مباہلہ کریں۔ ایک یا دو بندے اگر ہوں تو ایسی وہ مباہلہ نہیں کہلا سکتا، تو ضروری ہے کہ جو منکرین مامور من اللہ ہوتے ہیں یا مخالفین ہوتے ہیں وہ ایک جماعت کی شکل میں
معمور من اللہ سے مبالغہ کریں. ان کا جماعت کے ساتھ مبالغہ کرنا ضروری ہے. حضور صاحب کی اس جو فرمودہ ہے ابھی میں نے انجام آتم کی کتاب سے پڑھا ہے. اسی طرح ہم نے جب نجران کے عیسائیوں کو مبالغہ کے لیے بلایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کو ساتھ لے کر میدان مبالغہ میں نکلے تھے. تو اس کے بعد سامعین کرام اب میں آتا ہوں اپنے اصل جو موضوع ہے میرے لیکچر کا، کہ گزشتہ سال سامعین کرام 15 ستمبر 2017 کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی پیشکش کی تھی. یعنی گزشتہ سال کے خطبہ جمعہ کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن میری اس پیشکش کرنے کے باوجود جماعت احمدیہ قادیان کہہ لیں یا جماعت احمدیہ قبرستان ہم تو کہتے ہیں، اس کے ہیڈ جو ہے مرزا مسرور احمد صاحب، میری اس پیشکش کا اس کے پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے کانوں پر جون تک نہ رینگی. بعد میں اس خطبہ کے بعد میں بعض لوگوں نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ جمبا صاحب آپ جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو تحریری طور پر مبالغہ کی پیشکش کریں یا مبالغہ کا چیلنج دیں. تو میں نے جن دوستوں نے اس کی طرف میری توجہ دلائی یا مطالبہ کیا تو میں نے ان کو تسلی دی تھی کہ ٹھیک ہے، میری کچھ مصروفیات ہیں، جب میں ان سے تھوڑا سا فارغ ہوں گا تو میں انشاءاللہ تعالی جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو تحریری طور پر مبالغہ کی پیشکش کروں گا. تو اس کے بعد سامعین کرام میں نے یہ جو مبالغہ کا جو وعدہ ہے تحریری طور پر کرنے کا، پیشکش لکھنے کا مرزا مسرور احمد صاحب کو، یہ اپنے 29 ستمبر 2017 کے خطبہ جمعہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا لوگوں سے، یا خاص کر ان لوگوں سے جنہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی تھی. تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے اس وعدہ کے مطابق میں نے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی پیشکش کر دی ہے. اور بطور خاص میں جناب محمد نصراللہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کافی ای میلز لکھی اور اس میں آپ نے ہی زیادہ تر مجھے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ میں جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو تحریراً مبالغہ کی پیشکش کروں. بہرحال تو میں نے تو وہ کر دی ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ بعد میں جناب عمر فاروق صاحب 5 جنوری 2018 کو عزیزم محمد نصراللہ صاحب کو ایک ای میل لکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ای میل کا یہاں پر ذکر کروں. پہلے جناب عمر فاروق صاحب لکھتے ہیں محمد نصراللہ صاحب کو کہ السلام علیکم محترم محمد نصراللہ صاحب، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. جمبا صاحب نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ مبالغہ کو تحریری لکھ کر اور جھوٹے کے ہلاک ہونے کی دعا کر کے ایک کاپی انگلستان اور دوسری کاپی اپنی ویب سائٹ پر لگاؤں گا. اس بات کو تقریباً مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک خاکسار کو کوئی ایسی لکھی ہوئی تحریر نہیں ملی. برائے کرم آپ جمبا صاحب کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے میری طرف سے جمبا صاحب سے مبالغہ کی کاپی کا مطالبہ کریں. اور اگر جمبا صاحب اس مبالغہ میں جھوٹے کی اولاد کے ہلاک ہونے کے الفاظ بھی درج کر دیں تو فیصلہ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. امید کرتا ہوں آپ کی طرف سے ہاں میں ہی جواب آئے گا. اور ویسے بھی اب خدا تعالیٰ کے قہر کے نظارے دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. والسلام عمر فاروق. عزیزم جناب محمد نصراللہ صاحب اور جناب عمر فاروق صاحب، خاکسار نے آپ کے مطالبے پر آپ کی شرائط کے مطابق اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنی جماعت کے 11 اہم ممبران کے دستخطوں کے ساتھ، یعنی ہاتھ سے دستخطوں کے ساتھ، پرنٹڈ نہیں، ہاتھ کے دستخطوں کے ساتھ 8 فروری 2018 کو رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے آپ کے خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی طرف تحریراً مبالغہ کو ارسال کر دیا ہے. یعنی آج 17 مارچ ہے، یہ گزشتہ مہینے کی بات ہے، 8 فروری کی. آپ اندازہ کر لیں کہ 1 مہینہ 9 دن رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مبالغہ کی پیشکش بھیجے ہوئے کو وقت ہو گیا ہے. یعنی کوئی 1 مہینہ
8-9 दिन हो गए हैं। اور آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو الغلام.com ویب سائٹ ہے، اس پر مضمون نمبر 125 جو ہے، یہ مضمون پڑھیں۔ یہ مضمون دراصل وہی ہے جو میں نے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو ارسال کیا ہے مبالغہ کے حوالہ سے۔ اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کا گزشتہ فروری کا 16 فروری 2018 کا جو خطبہ جمعہ ہے، وہ بھی اسی مبالغہ کے مضمون پر مشتمل ہے جو میں نے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو ارسال کیا تھا۔ میں اب عزیز محمد نصر اللہ صاحب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے بڑی میلیں لکھی مجھے اور مجھے مبالغہ کے لیے تیار کیا، قائل کیا، اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کے کہنے کے بعد میں نے سنجیدگی کے ساتھ اس مبالغہ کی تحریر کو لکھا۔ اپنے ضروری کام میں نے چھوڑ دیے۔ مثال کے طور پر ورچوئس گارڈ میرا دا موسٹ امپارٹنٹ ورک ہے جس پر میں نے کام شروع کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے مبالغہ کی طرف توجہ دلانے کی وجہ سے میں نے اپنی اس امپارٹنٹ کام کو چھوڑ دیا، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے میں یہ جو مبالغے کا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں مرزا مسرور احمد صاحب کو تحریر لکھوں گا تو میں اس کو پورا کروں۔ میں نے تو اپنا یہ وعدہ عزیز محمد صلی اللہ صاحب پورا کر دیا ہے وعدہ، لیکن ابھی تک مرزا مسرور احمد صاحب کی طرف سے، حالانکہ میں نے اپنے جو مبالغہ کا مضمون ہے اس میں لکھ دیا تھا مرزا مسرور احمد صاحب کو کہ جناب 28 فروری تک آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے 11 جو اہم ممبر ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے یا قبرستان کے، ان کے سائن کر کے میری طرف اپنا وہ جو ورک ہے 1-2 ہیں جو وہ میری طرف بھیج دیں، تاکہ میں اپنی الغلام.com جو ویب سائٹ ہے اس پر آن ایئر کر دوں گا، اور آپ بھی اس مبالغے کے مضمون کو اپنی MTA پر یا اپنی ویب سائٹ پر اس کو لگائیں، اس کی خوب تشہیر کریں۔ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ 1 سال میں ہمارے درمیان حق اور سچ کے مطابق فیصلہ کر دے گا کہ ہم دونوں فریقوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت کے عقائد ٹھیک ہیں، کون سی جماعت حق پر ہے، اور کون سی فریق یا گروہ باطل عقائد کے ساتھ چپٹا ہوا ہے اور ایمان کے حوالے سے وہ گمراہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ نے کرنا ہے۔ تو 28 فروری تو گزر چکی ہے۔ مرزا مسرور صاحب نے آج تک یعنی 17 مارچ تک بھی میری درخواست کے مطابق میرے مبالغہ کے مضمون کو نہ قبول کیا ہے، نہ سائن کر کے میری طرف انہوں نے بھیجا ہے۔ اب میں جناب عزیز محمد رسول اللہ صاحب آپ سے کہتا ہوں، میرا ایک جائز سوال ہے کہ جناب آپ نے کہا میں نے اپنے اہم کام چھوڑ دیے، میں نے یہ سارا کام کیا اپنے وعدے کے مطابق، اب مجھے بتائیں کہ اب مرزا مسرور صاحب اگر میرا مضمون کا مبالغہ نہیں قبول کر رہا تو اب میں کدھر جاؤں؟ پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں کدی مانوں ہوں ماسی کہاں، اب میں کیا کروں؟ یعنی آپ نے اتنا امپارٹنٹ کام مجھ سے چھڑوائے اور میں نے وہ کام کیا اپنے وعدے کے مطابق، لکھا۔ نہ مرزا مسرور صاحب نہ قبرستان کے جو بجو ہیں چارے، ان کو بھی میں نے مبالغہ پوسٹ کیا ہوا ہے، اور غالباً یہ جو مضمون نمبر 126 ہے وہ اس پر مشتمل ہے جو میں نے ان کو مبالغہ کا مضمون لکھا ہے۔ اسی طرح اگلا مضمون جو ہے 127 ہے غالباً، یہ انعام الحق اینڈ کمپنی بانا مولوی جو ہے ظفر احمد صاحب صاحب، اور ودود احمد جو مدعی ابن مریم بنا پھرتا ہے کاذب انسان، اور اسی طرح وہ مبارک چودھری صاحب کینیڈا کا جو چھلانگے لگاتا پھر رہا ہے ای میل میں بھی۔ بہرحال میں نے ان سب کو لکھا، اور میں نے اپنے اور اپنے احوال کے سائن کیے ہوئے ہیں وہاں پہ اپنے ہاتھ سے سب نے، اور ان کو کہا ہے کہ آئیں، جس طرح حضرت مرزا صاحب نے مبالغہ کے متعلق بتایا ہے جماعت ہو کر آئیں۔ میں نے ان سب کو کہا ہوا ہے کہ اپنے چاروں جو بجو ہیں اپنے بما اہل و عیال سائن کر کے اپنے دستخط کر کے اپنے ہاتھ سے میری طرف بھیجیں۔ ابھی تک انہوں نے کوئی قبول نہیں کیا، نہ سائن کر کے بھیجے ہیں۔ اسی طرح انعام الحق اینڈ کمپنی وغیرہ ان لوگوں نے بھی اب تک بما اہل و عیال کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے مبالغہ جو میرا ہے پیشکش ہے اس کو قبول نہیں کیا، نہ سائن کر کے میری طرف بھیجا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنا محمد صلی اللہ صاحب اب یہ تو سارے بھاگ گئے میرے آگے، مبالغہ تو قبول نہیں کر رہے، نہ اس میں سے کسی نے کیے ہیں۔ اب میں پھر کہوں گا آپ کو کہ میں کی مانوں ماسی کہاں؟ 1.5-2 مہینے میں نے اسپیشل اس مضمون کے متعلق لگائے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ کی
مد کے ساتھ اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنمائی فرمائی اس کے مطابق میں نے یہ مبالہ لکھا ہے. آپ سے میں اب درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک مقبول انسان ہیں، متقی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ نے احمدیت قبول کی، آپ پر اب فرض بنتا ہے کہ ای میل فورم میں اس کا اعلان کریں کہ جناب میں نے توجہ دلائی جمبا صاحب کو، انہوں نے مبالہ لکھا اور بھیجا سب کو، لیکن مخالفین نے جو جمبا صاحب کے مخالف ہیں ان میں سے کسی نے بھی بشمول مرزا مسعود صاحب جمبا صاحب کا مبالہ قبول نہیں کیا، نہ سائن کیے ہیں اس پر. تو اس سے کیا پھر ثابت ہوا؟ آپ کہیں اب اعلان کریں اس بات کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایمان اور یقین کے مطابق جتنے بھی یہ مخالفین ہیں جمبا صاحب کے سب غلطی خوردہ لوگ ہیں، جھوٹے ہیں، ان کے عقائد جھوٹے ہیں، ان کا جو ایمان ہے وہ بھی غلط ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں. اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ای میل فورم پر اس کا اعلان کریں. اور میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں ان کو بلائیں، یہ میرے مقابلے پہ آئیں، مبالہ قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہم دونوں جماعتوں کے درمیان 1 سال میں فیصلہ کر دے. لیکن یہ لوگ نہیں آ رہے میرے بالمقابل، تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں کم از کم یہ ایٹ لیسٹ آپ کا کام ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ کام ضرور کریں. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر فاروق کو اسی نے تو زیادہ کوشش کی اور محمد رسول اللہ صاحب کو کہا تھا کہ جناب جمبا صاحب سے کہیں مبالہ کا مضمون لکھے اور مسعود صاحب کو بھی بھیجے، الغلام.com پر بھی آن ایئر کرے اس کی کاپی. اور پھر اس نے کہا عمر فاروق صاحب نے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کرے مبالہ میں، اور اس نے خواہش کی خدائی قہر کے نظارے دیکھنے کی. ابھی میں نے اس کی ای میل پڑھ کر سامعین کو سنائی ہے. تو میں اب چاہتا ہوں کہ عمر فاروق نے جو شرائط اور مطالبے کیے اس کے مطابق میں نے مبالہ لکھ کر اس عمر فاروق صاحب کی طرف بھی بھیجا ہے. شروع میں اس شخص نے میرے مبالے کو قبول نہیں کیا بلکہ اپنا نیا مبالہ گھاڑ کے میری طرف بھیج دیا اور ای میل فورم پر لگا دیا. حالانکہ مبالے جب میں نے ابھی جو لیٹسٹ جو مبالہ کا جو مضمون بھیجا ہے اس کی طرف، اس میں نے ذکر کیا ہے کہ مبالہ عقائد کے حوالہ سے ہوتا ہے، ایمانوں کے حوالہ سے ہوتا ہے. معود مسرع ہو یا معمور من اللہ ہو، اس کی وحیوں کے حوالے سے مبالے نہیں ہوا کرتے، کیونکہ قوم تو معمور من اللہ یا مرسل ہوتا ہے اس کو مانتی نہیں، نہ اس کی وحی کو مانتی ہے، وہ تو جھوٹا قرار دیتی ہے. حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو مخالفوں نے نہیں مانا تھا، وہ تو اعلان کہا کرتے تھے کہ مرزا غلام انسان اپنے پاس سے نعوذ باللہ جھوٹے الہام بناتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان میں مبالے نہیں ہوا کرتے، مبالے ہوتی ہیں عقائد میں. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلایا تھا اپنی قوم کو مبالوں کے حوالے سے، پھر جو عقیدہ تھا، مثال میں دیتا ہوں آپ کے، یہاں پر مخالفین کہتے تھے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم زندہ ہے، آسمان پر ہے، اس نے آنا ہے. مرزا صاحب وسلم فرماتے تھے کہ نہیں، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، آنے والا امت محمدیہ کا ایک فرد ہے اور میں ہوں. یعنی عقائد میں مبالے ہوا کرتے ہیں، وحیوں میں نہیں ہوا کرتے، الہاموں میں نہیں ہوا کرتے. الہام تو مخالفین ویسے ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ بندے کا ہی انکار کر دیتے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عمر فاروق صاحب سے بھی، میں نے دوبارہ آپ کو آپ کی شرائط کے مطابق اور بڑی تفصیل بتا کے ہر چیز کی کھول کے تیری شرائطوں کے مطابق کی دوبارہ میں نے مبالہ آپ کو لکھ کر بھیجا ہے. لیکن آپ نے ابھی تک میرا مبالہ جس طرح حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں یا جیسے عام کی سنت ہے مبالہ کے حوالے سے، وہ آپ نے سائن کر کے نہیں بھیجا. بہرحال آپ نے ایک مبالہ میری طرف بھیجا ہے، وہ میں دکھا دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں یہ جو مبالہ ہے اس نے عمر فاروق صاحب نے صرف پرنٹڈ ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی جزوی جو میں نے لکھا ہے مبالہ اس میں سے جزوی ہے، 2-3 باتوں میں یہ مبالہ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے. سنگل اس نے پرنٹڈ اپنے نام لکھا ہوا ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے. میں اس کو کہتا ہوں آج کے جو میرا لیکچر ہے اس میں یہی میں آپ کو اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مبالے کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے. میں نے مرزا غلام صاحب کا ابھی آپ کو اقتباس پڑھ کر سنایا ہے، آپ ہی پڑھ لیں. ان کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 11 انجام آتم، اس کے 319 اور 320 صفحہ پر یہ پڑھ لیں. جماعت کا ہونا ضروری ہے. میں جماعت کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، آپ کے مطالبے کے ساتھ میدان مبالہ میں کھڑا ہوں، اور میں نے آپ کو لکھا ہے کہ جناب اس پہ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں، آپ کی بیوی بچے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ مجبوری ہے آپ کی، لیکن آپ کی فیملی ہے. تو میں اس لیکچر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی آپ کے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بہنوں بھائیوں سب کے نام لکھیں اپنے اس مبالہ پر، اور اس کے نام لکھ کے صرف اپنا خالی آپ کے دستخط کافی ہیں.
آپ یہاں پر اپنے ہاتھ سے دستخط کر دیں کہ عمر فاروق بقلم خود، نیچے ڈیٹ ڈال دیں، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ جناب میں جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے میں عبدالغفار جمبا، جو آپ کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک مفتی اور کاذب ہے، میں اس کے ساتھ مبالہ کر رہا ہوں، اور جو بھی نتیجہ ایک سال میں نکلے گا تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وہ میں ہوں گا، میرے حق میں وہ نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، بلکہ جماعت احمدیہ جو قادیان ہے جس کی نمائندگی میں مبالہ کر رہا ہوں، وہ بھی اس نتیجہ کو قبول کرے گی، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ قبول کر لیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے یہ جو مبالہ میری طرف لکھا ہے، جزوی مبالہ ہے آپ کا، 3 شقیں ہیں غالباً اس میں، تو اس میں بھی آپ نے اکیلے صرف لکھا ہے نام، اپنا پرنٹڈ نام ہے۔ آپ اس مبالہ پر اپنی فیملی کا نام لکھیں، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، اپنے بہنوں بھائیوں کا، ساروں کا نام لکھیں، ان کے اوپر نام لکھنے کے بعد پھر اپنا نام ہاتھ سے لکھیں اور بقلم خود کر کے نیچے ڈیٹ ڈال دیں، اور ساتھ یہ بھی ذکر کر دیں کہ میں اپنی فیملی اور اپنی جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے مبالہ جمبا صاحب کے ساتھ قبول کرتا ہوں، یہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ حضرت مرزا صاحب وسلم کی جو درخواست ہے یا جو نصیحت ہے، جو فرمودہ، اس کے مطابق اپنے مبالے کو ٹھیک کر کے میری طرف بھیجیں، میں آپ کے مبالے کا انتظار کروں گا۔ ویسے میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کی طرف مبالہ بھیجا ہے، یہ جو بھیجا ہوا ہے، اس میں ساری 5 جو عقائد ہیں ہمارے، میرے اور آپ کے، یا میرے اور مرزا مسعود صاحب کے، ان کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ۔ میرا ایمان کیا ہے، میرے عقائد کیا ہیں، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کے عقائد کیا ہیں۔ آپ کو ویسے چاہیے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے متعلق کہ قبرستانی عمر فاروق بما اہل و عیال یا فیملی۔ آپ کا اہل و عیال تو ہے نہیں، آپ کو شادی شدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی فیملی تو ہے نا۔ آپ کو چاہیے اسی کاغذ پر، یہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کیا مبالغے کے لیے، آپ کی وجہ سے میں میدان میں نکلا ہوں، اور میں نے آپ کی شرطوں، آپ کے مطالبوں کے مطابق، دیکھیں یہ میرے بچوں کے نام، میری اہلیہ کا نام ہم نے اپنے ہاتھوں سے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور میری سٹمپ لگی ہوئی ہے اوپر، اور آپ پر فرض بنتا ہے کہ اپنی فیملی کے نام سارے، اپنی ماں باپ اور اپنے بہنوں بھائیوں کے سب کے نام لکھ کر اپنا ہاتھ سے، ان کے سائنوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ناموں کی ضرورت ہے کہ آپ کی فیملی کون سی ہے۔ آپ کا وہاں پر عمر فاروق جو ہے اس میں پرنٹ کیا ہے، اس کے نیچے اپنا خود ہاتھ سے نام لکھ دیں، عمر فاروق بقلم خود، نیچے ڈیٹ لکھ دیں۔ میں آپ کے اس جو ہے مضمون کا، اس ورقے کا میں آپ کو انتظار کروں گا، جب آپ یہ مجھے بھیج دیں گے، اس پر بھیجیں یا اپنے مبالے پر بھیج دیں، دونوں میں سے جو چاہیں، میں آپ کا مبالہ قبول کروں گا، اور اس کے بعد میں جو اپنا مضمون آپ کی طرف بھیجا ہوا ہے مبالہ کے حوالہ سے، اس کے ساتھ آپ کا یہ جو مبالہ ہے یہ اٹیچ کر دوں گا۔ اگر تو آپ نے میرے پر سائن کر دیے تو وہ آلریڈی میں اس کا جو پیج ہے یہ بدل دوں گا، سال لوگ دیکھیں گے، انتظار کریں گے، آپ بھی دعا کریں، میں بھی کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سال میں فیصلہ کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس پر میرے کاغذ پر نہیں سائن کرنے، اپنے یہ جو اپنا کاغذ ہے اس پہ کرنے ہیں، تو اس پہ بھی کر دیں، انشاءاللہ میں اس کو بھی قبول کروں گا، لیکن آپ پہلے جماعت بنیں، مرزا صاحب وسلم کی فرمودہ کے مطابق، آسم کی سنت کے مطابق پہلے آپ جماعت بنائیں، اپنی فیملی کو ساتھ کریں، اپنی پوری فیملی کے نام لکھیں، ان کے سائنوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ نام لکھ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ مبالہ میں آ جائیں گے۔ نام صرف اپنا لکھیں، اپنے ہاتھ سے لکھیں، ان کے نام بھی ہاتھ سے لکھیں، اور اپنے نام کے ساتھ لکھ دیں کہ عمر فاروق بقلم میں خود، نیچے ڈیٹ ڈال دیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ بھاگیں گے نہیں یہ چیز کر کے۔ جب آپ بھیج دیں گے یہ مبالہ، میں انشاءاللہ جو آپ کو میں نے مبالہ بھیجا ہوں اس کے ساتھ میں یہ کاغذ اٹیچ کر کے الغلام.com پر میں آن ایئر کر دوں گا، انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون مبالہ میں اس وقت کھڑے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، لیکن میں آپ کے مبالے کا جو سائن ہے وہ اس کا میں انتظار کروں گا، اور امید ہے کہ آپ اب راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، اور مبالہ کو لکھ کے سائن کر کے اپنی فیملی کے ساتھ میری طرف ضرور بھیجیں گے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جناب یہ جو عمر فاروق صاحب ہے، اس نے گندی زبان میرے متعلق استعمال کرنی شروع کی۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، خاص کر جو محمد ناصر اللہ صاحب ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 24 فروری 2018 کی 12:28 کی اس میل اس کی پڑھیں، وہ سب کی طرف گئی ہے، میری طرف بھی آئے۔ سب سے پہلے اس شخص نے، میں 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں، یہ لکھتا ہے: محمد صلی اللہ صاحب، امید کرتا ہوں ایک ایسا مبالہ پیپر میری طرف بھیجا جائے گا، خاکسار کے پیپر موصول ہوتے ہی فوراً سائن کر کے سائن کے ساتھ پیپر واپس بھیجا جائے گا، لیکن خاکسار جانتا ہے جنبے کی ماں مر جائے گی، پر
ایسا پیپر کبھی بھی جمبا صاحب کی طرف سے لکھا نہیں جائے گا. وسلام عمر فاروق. میں محمد ناصر صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس شخص نے میری مرحوم ماں کے متعلق یہ لفظ لکھے ہیں کہ جمبے کی ماں مر جائے گی. اور سامعین کرام جتنے بھی دنیا میں یہ جو آپ میرا مضمون پڑھ رہے ہیں، جو میں نے ان کو لکھا ہے، غالباً وہ آخری مضمون ہے لیٹسٹ جو میں نے ان کو لکھا ہے، تو اس پہ میں نے اس کا عنوان ہی میں نے لکھ دیا ہے کہ میں نے عمر فاروق صاحب کی کو نہ صرف اس پر قہر خدا کا نازل ہوا بلکہ اس کی ماں بھی مر چکی ہے. اب یہ لکھے اپنی فیملی کے ساتھ، مبالغہ لکھ کے سائن کر کے میری طرف بھیجے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال میں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سخت زبان استعمال کی ہے، 3-4 ای میلیں میں نے لکھی ہے، اور اس کی ماں کے متعلق کچھ لفظ میں لکھے ہیں وہ میں نے رد عمل میں لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 کے مطابق مظلوم کو حق دیتا ہے کہ ایک بندہ اگر مظلوم ہے، اس پر لوگ زیادتی کر رہے ہیں اور گالیوں میں بکواس میں پہلے ابتدا کرتے ہیں، تو اس بندے کا بھی حق ہے کہ پھر وہ بھی اپنا رد عمل دکھائے، جیسا کہ میرے آقا مرزا غلام صاحب نے مخالفوں کے متعلق اپنا رد عمل دکھایا تھا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آج تک میں نے اپنی کسی مخالف کے متعلق اتنی سخت زبان نہیں استعمال کی، یا اس مقام تک میں نہیں گیا جس مقام تک میرے آقا مرزا غلام صاحب پھر چلے گئے تھے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. ہاں، میں ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ عمر فاروق صاحب دونوں جو موالے ہیں، میرا صفحہ جو ہے میں نے دکھا دیا، اس پر سائن کر کے اپنی فیملی کے جو اشخاص ہیں سارے، ماں باپ بہن بھائی سب کے نام لکھے، اور آگے اپنے ہاتھ سے اپنا نام لے کے بقل میں خود کر کے ڈیٹ پا کے وہ میری طرف بھیج دے. یا جو اس نے جزوی طور پر موالہ میرا قبول کیا ہے اس پہ اپنا یہ کام کر کے وہ بھیج دے، میں اس کا alغلام.com پہ آنے کر دوں گا. امید رکھوں گا کہ عمر فاروق صاحب آپ نے ہی سارا یہ کام کیا ہوا ہے، آپ نے ہی میرے مجبور کیا موالے کے لیے، اور میں نے آپ کی شرائط اور مطالبے کے مطابق میں مبالغہ کا مضمون لے کر میں نے مرزا مسرور احمد صاحب کو بھی میں نے بھیج دیا، اور میں نے آپ کی طرف بھی بھیج دیا ہے. اور آپ کو اب کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ بھاگیں اس موالے سے. آپ پر ضروری ہے کہ اگر ایک معقول انسان ہے، ایک شریف آدمی ہے، متقی ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی مذہب کا علم ہے تو آپ پر اب فرض بنتا ہے کہ اس مبالغہ کو قبول کریں میرے کو، اور اس پہ اپنی فیملی کے سائن کریں اور اپنے ہاتھ سے دستخط کر کے میری طرف بھیجیں. زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ قبرستانی جو بیجو ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، ان سے مشورہ کر لیں. یہ انعام الحق اینڈ کمپنی سارے لوگ ہیں، ان سے بھی مشورہ کریں. زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی بڑی جماعت اگر بن جائیں، آپ کی فیملی تو لازمی اب ہوگی، اس کے ساتھ اگر قبرستان کے بیجو بھی شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ، اور انعام الحق اینڈ کمپنی پر جو لوگ ہیں جن کو میں نے لکھا ہوا ہے اگر وہ بھی رضامند ہو جائیں تو ان کے نام بھی لکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا موالہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم میں 1 سال میں فیصلہ فرما دے گا. اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کے آگے ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مرزائیت کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. یہ دوسرا یہ ضمنی موضوع ہے جو میں اس لیکچر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے متعلق کہ مرزائیت جو ہے احمدیت سے، اس مرزائیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلا شبہ مرزائیت ہی سامنے کرام دراصل بلائے دمشق ہے. میرے کی جماعت میں سے اگر کوئی بندہ لکھتا ہے نا مرزائی خلیفہ یا مرزائیت، تو اس کا مطلب آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ہم احمدی خلیفہ کو مخاطب کر رہے ہیں یا احمدیہ جماعت کو کر رہے ہیں. قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں مرزائی خلیفہ یا مرزائیت، اس سے مراد بلائے دمشق ہے. اب میں تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس مرزائیت کی حقیقت متعلق. یہ ہے کیا، کس کو ہم لوگ مرزائیت کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور فرمایا کھڑے ہوئے، تو وہ قریش قبیلہ سے تعلق ہے ان کا. وہ ساری مکے والے وہ قریشی ہیں سارے. تو ان قریشیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عاصم کو بطور نبی بطور مرسل کھڑا کیا. اسی طرح عاصم کا بنی ہاشم سے بھی تعلق ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بنی ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے عاصم کو بطور اپنا مرسل کھڑا کر لیا. اب دیکھیے اس قریش مکہ کا وہ قبیلہ ہے، قوم ہے، اس میں سے ابو جہل بھی قریشی ہے، ابو لہب بھی قریشی ہے. اسی طرح بنی ہاشم میں عاصم کو اللہ نے کھڑا کیا. بنی ہاشم میں تو ابو لہب بھی ہے، بدترین مخالف عاصم کا. یعنی ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس قسم کی قوموں میں سے جو اللہ تعالیٰ پھر اپنا معمور کھڑا کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری قوم مطلب کہ وہ نیک پاک ہو گئی ہے. نہیں، اس قوم میں
میں تو سمجھتا ہوں کہ جن قوموں سے اللہ تعالیٰ اپنے معمور چنا کرتا ہے وہ قوم میں بڑی غلطی خوردہ ہوتی ہیں، گمراہ ہوتی ہیں. ان گمراہوں میں سے تو اللہ تعالیٰ اپنا ایک نشان کے طور پر مرسل کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اپنا علم دیتا ہے، اور جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے اللہ کے علم میں وہ انسان بالکل نیک فطرت پر چلنے والا ہوتا ہے، اور اس قوم کا ایک انتہائی ایک مثالی آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ کھڑا کرتا ہے. ایسے ہی میری قوم ہے، میں عبدالغفار جنبا قبیلہ ہے میرا یا قوم ہے، اس میں مجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جنبا جو ہے دنیا میں وہ بالکل ہی میری طرح بالکل ایک مثالی ایک انسان ہے، ایک متقن انسان ہے، ایسی کوئی بات نہیں. جنبا قوم میں ابھی بھی جائیں، میری ڈاوٹ برادری میں بڑے بڑے خبیث لوگ پائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر فرعون کی، ابو جہل کی ادھر آئیں یا ابو لہب آ جائے، وہ بھی شرما جائیں ان کو دیکھ کے. اتنے ذلیل قسم کے لوگ ہیں جنبا برادری میں. تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم عبدالغفار جنبا کو اللہ تعالیٰ نے اگر جنبا فیملی میں سے چن لیا ہے تو سارے جنبے جو ہیں سب ایسے ہی بالکل ہو گئے ہیں کہ ناتے جیسا پنجابی کہتے ہیں ناتے تو ہوتے ہو گئے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ جن قوموں میں سے، قبیلوں میں سے اللہ تعالیٰ اپنا مرسل منتخب کرتا ہے، وہ قومیں قبیلے بڑے گمراہ ہوتے ہیں. تو یہ ضمنی بات ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزائیت کی حقیقت کیا ہے. میری جماعت میں سے اگر کوئی شخص مرزائی خلیفہ کہتا ہے یا مرزائیت کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہرگز احمدی خلیفہ یا احمدیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا قطعی یقین ہے کہ مرزائیت کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں. بلا شبہ مرزائیت ہی دراصل بلائے دمشق ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو حضور صاحب کے والد تھے، وہ ایک دنیا دار انسان تھے. ساری زندگی انہوں نے دنیا داری میں گزاری، کبھی نماز تقریب نہیں گئے، دنیا کے کاموں میں مقدموں میں ساری زندگی وہ الجھے رہے. یعنی ساری زندگی دنیا کے حصول کے لیے اور دنیاوی جاہ و جلال کی حصول کے لیے، جاہ و حشمت کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی. یہ حقیقت میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. کس کی؟ حضور اسلام کے والد صاحب کی، جناب مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی. تو آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کلچر ہمارا احمدیت لٹریچر، اس میں لکھا ہوا ہے، سیرت الماضی میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے یعنی مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اپنے بیٹے غلام احمد صاحب کو نعوذ باللہ نکما، نکھٹو اور مسیطر سمجھتے تھے. ان کے خیال میں، ان کے ذوق میں مرزا غلام صاحب کی مطلب کہ کوئی انسان ہے. یعنی اتنا زیادہ وہ اپنے بیٹے کو مطلب کہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا بالکل بیٹا ہے، جیسے ہے جیسے نہیں ہے. ہاں، مرزا غلام احمد صاحب جو ہمارے حضور ہیں، اس کے بالمقابل اپنے بڑے بیٹے مرزا غلام قادر صاحب کو بڑی اہمیت دیتے تھے. غلام مرتضیٰ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بڑا اچھا سمجھتے تھے. وہ پولیس میں اس زمانے میں کوئی افسر تھا. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتیں سیرت الماضی میں لکھی ہوئی ہیں. اور شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد صاحب ہمارے آقا جو ہیں اپنے بڑے بیٹے مرزا سلطان احمد کو پڑھایا کرتے تھے. اس کی تعلیم کے حوالے سے ان کو دیتے تھے سبق وغیرہ. تو بعد میں مرزا غلام مرتضیٰ نے پھر یہ حکم جاری کیا اپنے بڑے بیٹے مرزا غلام احمد صاحب کو اور اپنے پوتے مرزا سلطان احمد کو کہ اے سلطان احمد، آئندہ سے اپنے باپ سے تو نے نہیں پڑھنا، یعنی مرزا غلام صاحب جو ہمارے آقا ہیں ان سے نہیں پڑھنا، بلکہ میرے پاس آ کے میرے سے پڑھنا ہے. وہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے پھر کہا میں نے سب کو ملا نہیں بنانا. یعنی یہ باتیں مرزا غلام مرتضیٰ کی میں بتا رہا ہوں، ایک دنیا دار انسان کی بتا رہا ہوں. وہ مرزا تھے. اور جب ہم لوگ، میں یا میری جماعت میں سے کوئی بندہ کہتا ہے مرزائی خلیفہ یا مرزائیت، میں تو کبھی نہیں کہا، لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں میری جماعت میں سے. میں ان کے متعلق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ مرزائی سے مرزائیت سے مراد مرزا غلام مرتضیٰ جو اس کی سوچ ہے دنیا داری کی، دنیاوی حصول کا جاہ و جلال جو تھا، وہ لکھتے ہیں مرزائیت. اور مرزا سے وہی ان کا مخاطب ہوتا ہے. اور آئندہ ان کی نسل جو ہے ان کے قدموں پر چلنے والی، جیسے کہ وہ دنیا دار تھے، دنیا کی حصول کے لیے ساری زندگی انہوں نے ضائع کی، ان کے پیچھے چلنے والے جو ان کی نسل میں سے لوگ ہیں وہ مرزائیت ہیں. وہ مرزے ہیں، اصل میں وہ مرزائیت ہے. میری جماعت میں اگر کوئی لوگ کہتا ہے مرزائی خلیفہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے یہ لوگ ہیں، یہ خلیفے بنے بیٹھے ہیں، یا وہ مرزائیت ہے. تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں، ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں کہ میڈیکلی یہ چیز ثابت ہے کہ بعض بیماریاں جو ہوتی ہیں نا نسلوں میں، درمیان میں سے ایک نسل کو جمپ کر دیتی ہیں، وہاں سے وہ نہیں لگتی، آگے چلی جاتی ہیں.
مثال کے طور پر اگر کوئی دادا ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے، ایسے بھی ہوتا ہے بعض کا، اس کا کوئی بیٹا بچ جاتا ہے اس سے، آگے پوتوں کو شوگر لاحق ہو جاتی ہے، یا دل کی بیماریاں ہیں یا اور بیماریاں ہیں، میڈیکلی ثابت ہے یہ چیزیں کہ بعض اوقات ایک بیماری مطلب کہ وقفہ دے دیتی ہے، کسی انسان کو نہیں وہ چمٹتی، وہ چھوڑ دیتی ہے اس کو۔ ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا داری کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس بیماری کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ دنیا داری کی بیماری کسی نسل میں، کسی قوم میں سے کسی بندے کو چھوڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا فیملی جو ہے، مرزائیت جو ہے، مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی جو نسل ہے آگے ہے، ان میں سے مرزا غلام احمد کو اس دنیا داری کی بیماری نے نہیں چھوا، ان کو نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور دنیا کے لیے ایک نشان بنا دیا مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، کیونکہ ان میں قطعاً دنیا داری نہیں تھی۔ یہ تو اپنا کھانا لوگوں کو دے دیتے تھے، آپ چنوں کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ دنیا کے قریب بھی نہیں گئے ساری زندگی، بلکہ بعض اوقات ان کے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مجبور کرتے تھے کہ ان کو گواہی دینے کے لیے جائیں، اپنے مقدموں کے حوالے سے جاتے تھے، یہ تو حق کے مطابق گواہی دیتے تھے۔ بعض اوقات اکثر ان کے والد صاحب ناراض ہو گئے ان سے کہ جی آپ تو گواہی ان کے حق میں، جو میرے مخالف ہیں ان کے حق میں دے کے آ گئے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جناب میں نے تو انصاف کے مطابق گواہی دی ہے۔ دیکھو جو سچی بات ہے وہ سچی ہے۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام ہمارے جو آقا ہیں، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی دنیا دار انسان نہیں تھے، بلکہ حق کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو چنا، اور موعود جو مہدی کی پیش ہوئی ہے، موعود مسیح کی پیش ہوئی جو ہے، اور ان کی نبی کی جو پیش ہوئی ہے امت محمدیہ میں، اللہ نے اس عظیم انسان کے وجود میں پوری فرما دی۔ جبکہ مرزا غلام مرتضیٰ ایک قطعی طور پہ ایک پکا دنیا دار انسان تھا، کبھی نماز کے نزدیک نہیں کیا، کبھی ان کا کوئی مذہب سے تعلق ہی نہیں تھا۔ دیکھو اس انسان کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک روشن دیا جلا دیا، لیکن قطعاً دنیا کے ساتھ حضرت مرزا غلام صاحب کا تعلق نہیں تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ مرزا غلام مرتضیٰ کے بعد پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کی خاندان میں، دراصل میری جماعت میں جو لوگ مرزائیت کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ مرزائی خلیفہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو مرزا غلام مرتضیٰ کی نسل سے ہے، یہ اس کا جو دنیا داری تھی، اس کا جو مشن تھا، اس کی پیروی کرنے والا بندہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 9 اپریل 1907 کو حضور صاحب کو ایک الہام ہوا تھا، بلائے دمشق۔ یہ جو بلائے دمشق ہے، دراصل دنیا داری کی جو بیماری ہے یہ وہی ہے۔ اس کا نام اللہ نے الہام میں بلائے دمشق کے لفظ لکھے، مرزائیت نہیں لکھا اللہ نے۔ مرزائیت میری جماعت کے کچھ لوگ کہتے ہیں مرزائیت، دراصل یہ بلائے دمشق کی ہی مرزائیت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اس بات کو اپنے دلوں میں پکا کر لیں کہ مرزائیت سے مراد حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام قطعاً نہیں ہے۔ جب میری جماعت کو کوئی آدمی لکھتا ہے، اس سے مراد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب اور اس کے نقش قدم پر چلنے والی اس کی نسل میں سے جو اولاد ہے، یہ جو نام نہاد خلیفے بنے پھرتے ہیں، یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کمپنی، سب لوگ جو مرزا صاحب کی احمدیت کو اپنے قابو میں کر کے، ان کی جماعت کو اپنے قبضہ میں لے کر انہوں نے اپنا بلائے دمشق کا اپنا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے دنیا داری کا اور دنیا کے حصول کے لیے۔ یہ ساری مرزائیت ہے اصل میں، ان کو بلائے دمشق کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ الہام میں وعدہ ہے۔ مرزا صاحب کو خبر دی گئی تھی کہ بلائے دمشق کو یہ چپنے والی ہے، تیری جماعت کو، تیری احمدیت کو، یا اس کو مرزائیت کہہ لیں، کیونکہ یہ لوگ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو تھے، ان کی دنیا داری کی جو بیماری تھی اس کے پیچھے، ان کے مشن کے پیچھے چلنے والے یہ لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے مرزائیت ہے، دراصل یہ بلائے دمشق ہے، اور یہ احمدیت نہیں ہے، نہ یہ جماعت احمدیہ ہے۔ جماعت احمدیہ تو 1914 میں ہی ان لوگوں نے ختم کر دی۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنی مکاریوں کے ساتھ اپنا بطور خلیفہ ثانی کر کے منتخب کرا لیا۔ نام خلیفہ کا تو صرف دکھانے کے لیے ہے، دراصل یہ لوگ ملوک ہیں، یہ بلائے دمشق کے کھڑ پینچ ہیں۔ انہوں نے احمدیوں کو بیچاروں کو قابو کیا، اور خلافت کے نام پر اور مذہب کے نام پر، اللہ کے نام پر، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، محمد عربی صلی کے نام پر، یہ اپنا دھندا انہوں نے وہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا اللہ حصول دنیا کا وہ چلایا ہوا ہے۔ اسی لیے میری جماعت کے لوگ ان کو مرزائی کہتے ہیں، اور ان کا جو مشن ہے یا جو کرتے پھر رہے ہیں اپنا دھندا، اس کو مرزائی لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو باتیں میں اب کر رہا ہوں نا، اس کا میں آپ کو ثبوت بھی آپ دیتا ہوں۔
ثبوت یہ ہے کہ دنیا داری کی اسی بیماری جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، یعنی مرزائیت کے حوالہ سے ہی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب زمیمہ انجام آتم میں، یہ کتاب عربی اور فارسی میں لکھی ہوئی ہے. یہ جو عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، صفحات 223 تا 224 پر عربی اور فارسی میں حضور صاحب فرماتے ہیں. میں اس وقت ان الفاظ کا عربی اور فارسی الفاظ کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناؤں گا، اور یہ جو حوالہ میں پڑھوں گا اس بات کا ثبوت میں آپ لوگوں کے آگے دے رہا ہوں کہ جس مشن کو میرے جماعت کے لوگ مرزائیت کہتے ہیں یا ان مرزائی خلیفہ کہتے ہیں، یہ بلائے دمشق کے کھڑ پینچ ہیں. یہ حصول دنیا داری کا دھندا اپنا کر رہے ہیں، ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ حوالہ اس بات کا ثبوت کے طور پر میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور عناد میں بڑھ جائے گا. یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لفظ کنبہ جو ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے قبیلہ، خاندان یا گھرانہ. آگے حسن فرماتے ہیں، پس اس دن رب العباد اپنا فیصلہ جو اس نے مقدر کیا ہے اس کو صادر فرمائے گا. اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھو یہ حدیث مجددین کو جعلی قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. یہ دیکھو حضرت مرزا صاحب نے وہی باتیں لکھی ہوئی جو آئندہ زمانے ہونے والی تھیں ان کی نسل میں. حضور صاحب فرماتے ہیں اس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی خصلتوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں. اپنی خاندان کے حوالے سے، کنبہ کے حوالے سے، حضور صاحب اپنے گھرانے کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں. اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں جیسے جہلوں کی عادت ہے. انہوں نے خوف خدا کے ایام کو فراموش کر دیا اور وہ تکذیب اور زیادتی میں بڑھ گئے ہیں. پس اللہ اس وقت اپنا امر نازل کرے گا. وہ دیکھے گا کہ وہ غلو میں بڑھ گئے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ کسی قوم کو عذاب دے جب کہ وہ اس سے ڈرنے والی ہو. بڑا معنی خیز حوالہ ہے حضور صاحب کا. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالہ میں اصل میں وہ جو الہام ہے بلائے دمشق کا 9 اپریل 1907 کا، اسی کا ذکر حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ میری بات، میرا کنبہ جو ہے، میرا گھرانہ قبیلہ خاندان جو ہے، تو وہ دنیا داری کی طرف چل جائے گا، خباستوں کی طرف چل جائے گا، اناد میں بڑھ جائے گا. یہ باتیں وہ حضور صاحب اس حوالہ میں دے رہے ہیں. اور دیکھیں امراً اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی واقعہ ہو چکا ہے حضرت مرزا صاحب وسلم کی نسل میں. حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کے بعد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ہی سارا یہ احمدیت پر قبضہ کیا. اپنی بلائے دمشق کا وہیں پر سے آغاز ہوا. نام اپنے آپ کو کلوایا کہ خلیفہ ثانی. جماعت احمدیہ اصل عملاً 1914 میں جناب مرزا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ ان کے وفات کے بعد عملاً جماعت احمدیہ ختم کر دی گئی تھی، لیکن نام اس کے نام پر آج تک یہ بلائے دمشق نے اپنا دھندا چلایا ہوا. تو دیکھتے ہیں ہم لوگ، یہ سارا 100 سال ہو گیا ہے کہ وہی بات حضور صاحب کی جو انجام آتم میں انہوں نے لکھی تھی کہ میرے بعد میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا کنبہ ایک دفعہ پھر فساد کی طرف لوٹ جائے گا اور وہ خباثت اور اناد میں بڑھ جائے گا. اب دیکھیں سارا 100 سال ہو گیا ہے کہ خلافت کے نام پر یہ خلیفے ہیں. انہوں نے نہ صرف احمدیت کا ستیہ ناش کیا، انہوں نے دین اسلام کا بھی ستیہ ناش کر دیا ہوا. یہ سیاسی ٹائپ لوگ ہیں، جیسے کہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب ایک سیاسی بندہ تھا، دنیا دار تھا. ان کو بھی سیاستوں کا شوق ہے. انہوں نے اپنی سیاستوں کے شوق میں ہم سب احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکال کے باہر بٹا دیا ہوا ہے. اب ہم کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اولاد ہے، تو اولاد تو ہے، لیکن نوح کا بیٹا بھی تو نوح کا اولاد تھا نا. آگے وہ نیک جو نبی ہوتے ہیں وہ کیا کریں؟ اگر ان کی اولادیں گمراہ ہو جائیں، گمراہی کے راستے پہ چل پڑیں، تو وہ تو بیچارے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں مرزا صاحب نے اپنے بعد یہ خبر دے دی تھی کہ میرے بعد میری قوم، میرا خاندان، میرا گھرانہ فساد اور خباثت اور اناد کی طرف بڑھ جائے گا. وہی کام ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے بلائے دمشق، یہ مرزائیت کی ہم بات کر رہے ہیں. مرزائیت وہی مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا مشن دنیا داری کا وہی ہے اس وقت، جنہوں نے خلیفے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بلائے دمشق ہے. دراصل
اپنی بلاد مشق کو خلافت الہ منہاج نبوت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہم لوگ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. اتنے جھوٹے. حدیث مجددین کو جعلی قرار دے چکے ہیں. اب دیکھیں یہ کیا انہوں نے کیا. اتنا بڑا کذب ان لوگوں نے بولا, اتنا بڑا جھوٹ کیا, دجل کیا انہوں نے مذہب کی دنیا میں. اور پھر اپنی اسی جو ہے بلاد مشق ہے یا مرزائیت کہہ لیں, اس کو اپنی قدرت ثانیہ یہ لوگ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے جماعت میں سے اگر کوئی بندہ مرزائی خلیفہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نام نہاد یہ بندہ ہے مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی نسل میں سے, جو مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا جو دنیا داری کا مشن تھا اس کو فالو کر رہا ہے. یہ وہ مرزائی خلیفہ ہے. یعنی مرزائی سے مراد یہی ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ کی مشن کی پیروی کرنے والے, اس کو فالو کرنے والے اس کی نسل میں سے لوگ, یہ لوگ ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اینڈ کمپنی سارے. تو یہ یاد رکھیں کہ آئندہ سے یہ نہ کریں کہ یہ ہو مرزائیت سے مرزا کا نام بدنام ہوتا ہے. قطعاً آسم قریشی تھے, جبکہ اسلام سے ابو جہل کا کیا تعلق تھا, ابو لہب کا کیا تعلق تھا, تھے وہ بھی قریشی. ایسے ہی میں عبدالغفار جنبہ ہوں, میری نسل میں میری قوم میں ابو جہل ٹائپ لوگ بھی پائے جاتے ہیں, ابو جہل لہب ورگے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. ان کا میری جو میں تجدید کرتا پھر رہا ہوں احمدیت کی اور اسلام کی میں کر رہا ہوں, اب جو کر رہا ہوں ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے. اگر کوئی میری نسل میں جنبے کوئی ایسے غلط قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے عبدالغفار جنبہ یا میری پیروی کرنے والے لوگ جو کبھی بدنام نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے اپنے اعمال ہیں اور ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ ہمارے متعلق اپنا گمان قائم کرتے ہیں اور قائم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب میری جماعت میں سے کوئی لوگ مرزائی خلیفہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا جو مشن تھا دنیا داری کا, اس پیچھے چلنے والا یہ بندہ ہے, اس کی نسل میں سے ہے. مرزائیت سے مراد یہ ہے بلاد مشق, جس کی مرزا غلام صاحب کو 9 اپریل 1907 میں اللہ نے خبر دی تھی کہ تیرے بعد یہ ہونے والا ہے, یہ تیری جماعت کو یہ چپنے والی ہے بیماری دنیا داری کی. تو بہرحال امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو مبالغہ ہے ہمارا, اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے نتائج اب نکلنے شروع ہو گئے ہیں, منظر عام پر آنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیشگوئی جو مسلم موعود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اجابت فرمایا ہے کہ اور مجرموں کی راز ظاہر ہو جائے گی. دیکھیں اس عاجز کی بعثت کے بعد, نزول کے بعد مجرموں کی راز ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے. سب سے بڑا مجرم جو ہے یہ جو لوگ بلاد مشق کے کھڑپینچ ہیں, یہ لوگ ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی احمدیت کا ستیہ ناش کیا, اس کو ختم کر دیا. اس کے نام پر اپنا بلاد مشق کا دھندا, مرزائیت کا دھندا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اور یہ سارے باغی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے منکر لوگ ہیں اصل میں. اگر دیکھا جائے تو ان کے نام ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں منہ سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, جبکہ عملاً یہ دنیا دار لوگ ہیں سارے. مرزا غلام مرتضیٰ جو تھا اس کا مشن پر چلنے والے یہ لوگ ہیں. ان کا مرزا غلام صاحب کے مشن سے, ان کی احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق ہے. جماعت احمدیہ تو فوت کر دی گئی تھی 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد. علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں میرے مبالغے کے بعد میرے آگے سے بھاگ چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا, یہ ثابت ہو گئے یہ مجرم لوگ ہیں. مرزا مسعود صاحب نے اپنے اہل و عیال کے سائن کے ساتھ یا اپنے 11 جو ٹاپ کے ان کے جماعت کے لوگ ہیں ان کے سائنوں کے ساتھ میرا مبالغہ قبول نہیں کیا, وہ بھاگ گیا ہے. اور مضمون نمبر 25 alghulam.com پہ دیکھیں, یہ بھاگ چکے ہیں اور ان کا بھاگنا بتا رہا ہے یہی وہ مجرم ہیں جن کا الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں ذکر ہے. اللہ نے فرمایا تھا اور مجرموں کی راز ظاہر ہو جائے گی, یہ ظاہر ہو چکے ہیں. علاوہ اس کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قبرستانی جو بیجو ہیں وہ بھی مجرم ثابت ہو چکے ہیں. انہوں نے میرا مبالغہ نہیں قبول کیا, مما اہل و عیال کسی نے نہیں قبول کیا, بھاگ چکے ہیں. اس طرح جو کھڑپینچ ہیں جیالے ٹائپ, انعام الحق صاحب اینڈ فضول لوگ, میں تو ہر قسم کے فضول لوگ ہیں, ان کو بھی میں نے مبالغے کا چیلنج دیا ہوا ہے. میں نے کہا وہ میدان میں ان میں سے ایک بھی نہیں آیا. ایک بندہ آیا ہے ضمنی طور پر, عمر فاروق صاحب, اس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ اس کا وہ ایک نام جماعت بنے, اپنی فیملی ڈالے, اور تفصیل میں نے بتا دیا. دوبارہ میں اس کا تفصیل نہیں بتاتا وقت بچانے کے لیے. اس کو چاہیے کہ جس طرح میں نے کہا ہے اس مبالغہ کا ضمنی سے ہی یعنی ضمنی مطلب کہ جزوی طور پر یہ آپ قبول کر رہے ہیں وہ بھی کر لیں قبول,
اس پہ پورا اس کی شرائط جو ہیں موبائلہ کی پوری کر دیں، میری طرف بھیج دیں، انشاءاللہ میں اپنی alغلام.com پہ سائن اس کو کر کے آن کر دوں گا. میرے اور تیرے درمیان انشاءاللہ فیصلہ اللہ کرے گا. جس قہر کی آپ خواہش مند ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو، خدا تعالیٰ ظاہر کرے گا اس قہر کو. اور جس قسم کا آپ بد دعائیں میرے متعلق میرے اہل و عیال کے متعلق کرتے پھر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کے رزلٹ اس موبائل کا. آپ لکھیں صحیح، اپنی فیملی کو شامل کر کے اپنے ہاتھ کی دستخط سے عمر فاروق بقلم خود ڈیٹ میری طرف بھیج دیں. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری مجرم لوگ ہیں، بھاگ چکے ہیں میرے آگے سے موبائلہ کے حوالہ سے. خالد واسطی صاحب یہ ایسے نام نہاد ایک مدبر میرے مقابلے کے لیے ایک ایسے کاذب مدعی کی مفتری اللہ کی جوتیاں اٹھائے پھرتے ہیں. عجیب یار، میں حیران ہوں بعض اوقات کہ موبائل کا کیسے کیسا رنگ ظاہر ہوا ہے. یعنی ایک ثابت شدہ مفتری اللہ کاذب، یہ جو نام نہاد مدبر بنا پھرتا ہے خالد واسطی صاحب، آج کا یہ حال ہو گیا. یہ موبائل کا نتیجہ ہے کہ اس کی جوتیاں اٹھائے پھر رہا ہے. حالانکہ 26 جنوری کا جو میرا خطبہ تھا وہ اس انداز سے میں نے دیا ہے کہ میں نے اس خطبہ میں بیان کر دیا تھا کہ اس خطبہ کے بعد اگر کسی انسان کو پیش ہوئی مجھ سے موت کی سمجھ نہیں آتی تو وہ انسان ہی وہ گدھا ہے. اس خطبے کے بعد یہ شخص مر گیا تھا اور یہ غائب ہو گیا ہے، ای میل فورم سے چلا گیا. اب میرے موبائل کے بعد تھوڑا سا یہ باہر نکلا ہے، زندہ ہوا ہے. زندہ کیسے ہوا ہے؟ مجرموں کی طرح. یعنی ایک ثابت شدہ طاہر نسیم مفتری اللہ، جس نے حضرت مرزا غلام صاحب کو غالباً 18 نومبر 2011 میں پشاور میں ایک جرگہ میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت مرزا غلام صاحب کو اس شخص نے کافر اور دجال کہا. آپ جو ہے جنرل ویڈیوز نمبر 24 ایک مفتری اللہ کا اپنے قول و فعل میں تضاد یہاں پر alغلام.com پہ اس کی زبان سے اس نے پشتو میں یہ بیان دیا ہوا ہے. یہ جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہاں پر میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ترجمہ نہیں کیا اس پشتو کا. ہماری جماعت کے ایک ممبر ہیں، وہ پروفیسر ہیں اور وہ افغانی ہیں، اور وہ پشتو تو ان کی اپنی زبان ہے، مادری ہے، فارسی بھی ان کی اپنی زبان ہے، تو عربی، یہ تینوں زبانوں کے وہ ماہر ہیں. اس ماہر انسان نے جس کی اپنی زبان پشتو اس نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ پڑھیں اس طاہر نسیم کے الفاظ. ایک خبیث آدمی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق کیا کہتا ہے، اس کو نعوذ باللہ من ذالک کافر اور دجال کہتا ہے شخص مفتی واجد کے آگے. اس شخص کی مفتری اللہ کی نام نہاد مدبر جو ہے خالد واسطی صاحب، اکرم محمود جو ہے، اس کی جوتیاں اٹھائے پھر رہا ہے آج کل. دیکھیں یہ کیسا اس عاجز کے مبالغے کا نتیجہ ظاہر ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسی بات ہو گئی ہے سامعین کرام کہ جیسے ایک صدی قبل حضرت مرزا صاحب وسلم کے زمانے میں کوئی مسلمان مرزا صاحب کی مخالفت میں لیک رام کی جوتیاں پکڑ کے اس کا پھرنا شروع ہو گیا ہو. اگر ایسا واقعہ ہو جاتا تو سمجھو کہ یہ ایسا ہی واقعہ ہے جیسے آج کل خالد واسطی صاحب ایک مفتی، پکا مفتری اللہ جو ہے مرزا صاحب کو نعوذ باللہ کافر اور دجال کہنے والا شخص ہے، اس کی جوتیاں اٹھا کے پھر رہا ہے. یہ ہے موالے کی حقیقت اور اس کا نتیجہ. خالد واسطی صاحب سمجھ گئے ہیں نا کہ کیا ظاہر ہوا ہے. یہ ہے وہ ذلت اور رسوائی، اور یہ ہے خدا تعالیٰ کا قہر جو آپ پر نازل ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سائن کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ میرا موبائل بمبا ایل کرو. دیکھیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خاکسار سچا ہے، صادق ہے. میں ہی وہ موعظ ذکی غلام مسیح الزما ہوں جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو نشان رحمت کے طور پر خبر دی تھی. یہ عاجز ہی وہ موعظ ذکی غلام ہے جس کے ذریعے قوموں نے برکت پانی ہے، جس نے زمین کے کناروں تک شہرت پانی ہے. کرو سائن. جب آپ موالے سے ہی بھاگ گئے ہیں، آپ چاروں بجو، تو یہ ثابت ہو گیا کہ تم کاذب اور جھوٹے لوگ ہو، آپ کے عقائد جھوٹے ہیں. میں صادق ہوں، میں میدان میں کھڑا ہوں. میں اپنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کی سنت کے مطابق موبائل کے سائن کر کے اپنے اہل و عیال کے میدان میں کھڑا ہوں. آپ کا قبرستانی خلیفہ بلائے دمشق کا کھڑپیج بھاگ گیا ہے، اس کے جو ممبران ہیں ٹاپ 11 وہ بھاگ گئے ہیں، پوری جماعت قبرستان بھاگ گئی ہے، آپ بھی بھاگ گئے ہیں. یار اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو میری سچائی میں کوئی شک ہے؟ اس کے بعد بھی آپ لوگوں کو مبالغے کی کوئی نشان کوئی ناظر ہو، کوئی نکلے؟ اس سے بڑا اور نشان پھر نکلیں گے. اور بھی دیکھیں، ابھی تو یہ آغاز ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو میں ایک پہلا سٹیپ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے کہ آپ سب بھاگ چکے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کا قہر ہے آپ لوگوں پر، یہ ذلت اور رسوائی ہے جو مبالغے کے نتیجے میں آپ پر ظاہر ہوئی ہے.
میاں محمد بخش صاحب ایک شعر کہتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے، میں چاہتا ہوں کہ جناب یہ نام مدبر جو ہے اکرم محمود صاحب خالد واسطی، اس کا قلمی نام ہے، میں اس کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ شعر میرا دل کرتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب لکھتے ہیں، قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی گرد نہ کی جانے مردے کھامنے والی۔ خالد واسطی صاحب دیکھیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جب خدا تعالیٰ کی طرف سے مأمور آتا ہے، متقی اور سعید الفطرت لوگوں کو اس سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے ان کو، جیسے بلبل کو پھولوں سے آتی ہے۔ اور آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں دنیا دار، بلکہ منافق لوگ ہوتے ہیں، نام کا مذہب اختیار کیے ہوتے ہیں، چولا پہنا ہوا ہوتا ہے، آپ لوگوں کی مثال گرجوں کی طرح ہے جو مردے کھانے والے ہوتے ہیں نا۔ یہ اس قسم کے لوگوں کو معموروں اللہ کے سادوں سے خوشبو نہیں آیا کرتی، یہ بلبلوں کو، متقی لوگوں کو معموروں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ جیسے لوگ گرجوں کی طرح حرام خور لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو معمور یا صادق انسان سے خوشبو نہیں آ سکتی۔ آپ لوگ ہمیشہ ہی ابو جہل کے کیمپ پہ، فرعون کے کیمپ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ابو لہب کے کیمپ پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں ہر دور میں۔ تو یہ مبالغہ ہے، یہ تو ظاہر ہو رہا ہے الحمدللہ، وہ تو آپ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں۔ ایک مفتری اللہ کاذب انسان جو مرزا غلام صاحب کو 18 نومبر 2011 کو پشاور میں درگاہ میں مفتی واجد کے سامنے حضرت مرزا صاحب وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک کافر و دجال کہتا ہے، آپ اس کی جوتیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں مفتی اللہ کی۔ تو اس سے بڑا اور ثبوت مبالغے کا کیا آپ دیکھیں گے؟ انشاءاللہ اور بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ظاہر ہوگا سب کچھ ہے، لیکن یہ آغاز ہے، سمجھ لیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے میرے احمدی بھائیو، آپ سب لوگ ان ایمان لانے والوں میں شامل ہو۔ آپ لوگ آسم پر بھی ایمان لائے ہیں اور حضرت مرزا غلام صاحب پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت میں آپ مخاطب ہیں، اللہ آپ کو مخاطب کر کے بھی فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل انصاف پر زور دیا ہے، اور راستے کو قبول کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ راستے پر قائم رہتے ہوئے تم لوگ انصاف کی گواہی دو، انصاف کو قبول کرو اور انصاف کرو۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کہ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب جو ہے ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 550 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں انصاف کی ہی بات وہ کرتے ہیں اصل میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس وقت، حضور صاحب فرماتے ہیں، مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے؟ مگر میں کہتا ہوں، حضور صاحب فرماتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ حق کو قبول کر لو اگر ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو،
سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو۔ یہ حضور اسلام کی نصائح ہیں۔ آپ لوگ حضور اسلام کو مانتے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ ان کی یہ تعلیم جو ہے اس پر عمل کرو۔ آگے حضور اسلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ متقی لوگوں کا کام ہے کہ اس تعلیم پر وہ عمل کرتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کرتے اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی، سچ کی گواہی دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن کو پھر اس دنیا میں اور آخرت میں انعامات سے بھی وہ نوازے گا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں آخر پر چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ سامعین کرام، یہ جو بت کی بات حضور صاحب نے فرمائی ہے، یہ جو اس وقت جو مرزائیت کی ہم بات کرتے ہیں، یہ بلائے دمشق، یہ بت ہے اس ٹائم۔ یہ مرزا غلام صاحب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہے، یہ بت ہے کہ یہ مرزائیت ہے۔ یہ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو تھا، ان کی جو دنیا داری کی بیماری تھی ان کو، یا ان کا جو مشن تھا، یہ اس کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ تبھی میری جماعت کے لوگ بعض کہہ دیتے ہیں کہ مرزائی خلیفہ۔ تو اب لوگوں کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی یہ جو نصیحت ہے اس کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ جو خطبہ جمعہ ہے 23 مارچ کا، اس دن میں کیل میں نہیں ہوں گا، تو میں کچھ دنوں کے لیے اب کیل سے باہر جاؤں گا انشاءاللہ، اور 23 مارچ کو بھی میں کیل میں نہیں ہوں گا، لہٰذا جو خطبہ جمعہ ہوگا چونکہ وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے آئندہ جو خطبہ جمعہ ہے 23 مارچ کا وہ آن ایئر نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پاس جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر اپریٹس نہیں ہے ریکارڈنگ کا، لہٰذا میں بیفور ٹائم آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے۔ آخر پر سامعین کرام، اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامی و نامرادی اللہ تعالیٰ کی مدح میں حضور اسلام نے اپنے زمانے میں کچھ پاکیزہ اشعار پڑھے تھے، لکھے تھے، تو میں بھی ان اشعار کو آج پڑھ کر اپنے اس لیکچر کو ختم کر دیتا ہوں۔ لیکن میں ان اشعار کو پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں کہ ایک اردو کا محاورہ ہے، پنجابی میں وہ ہم چلتا ہے کہ چھاج بولے سو بولے، چھلنی بھی بولے جس میں 7200 چھید۔ خالد واسطی صاحب، یہ میں آپ کے لیے محاورہ پڑھ رہا ہوں کہ چھاج تو بولے لیکن چھلنی بھی بولے۔ آپ جیسے لوگ بھی بولو جو میرے آگے مبالغہ میں بھاگ چکے ہو، راہ فرار اختیار کر چکے ہو، آپ تو چھلنی سے بھی بدتر ہیں۔ آپ وہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں ای میل فون پہ۔ اگر آپ میں کچھ ہے، دم ہے، تو سائن کرو بما لو یار میرے مبالغہ کو چیلنج کو، پھر سال میں دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ پھر مزید کیا۔ ابھی تو بہت کچھ ظاہر کر دیا، تو یہ تو ثابت کر دیا ہے تو ایک فضول آدمی ہے، ایک مفتی اللہ کی جوتیاں اٹھائے پھرتا ہے میرے مخالفت میں۔ ایسے ہی میرے زمانے کا یہ، میں اس کو ایک لیک رحم کہتا ہوں، لیک رحم بھی حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں بدترین گستاخی کیا کرتا تھا آنسم کی شان میں۔ ایسے بھی اس شخص نے پشاور کے جرگہ میں میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے متعلق 18 نومبر 2011 میں جرگہ میں اس شخص نے، اس غلی آدمی نے میرے آقا کے متعلق نعوذ باللہ کافر اور دجال کے لفظ اس نے استعمال کیے، اور آپ اس کی میرے بالمقابل جوتیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ یہ مبالغے کا یہ نتیجہ ہے جو آپ کے وجود میں ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ آگے میں پڑھتا ہوں اشعار حضور صاحب کے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ محمد نصراللہ صاحب، شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مبالغہ کی طرف مجھے توجہ دلائی۔ میں نے آپ کے جو آپ کی گزارش تھی میں نے اس کو قبول کیا اور میں نے مبالغہ لکھا، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ظاہر ہو چکا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ قبرستانی خلیفہ بھاگ چکا ہے، قبرستانی جماعت بھاگ چکی ہے، یہ بجیوں کا ٹولہ بھاگ چکا ہے، یہ قادیانی جالے جو ہیں انعام الحق اینڈ کمپنی، یہ سارے لوگ بھاگ چکے ہیں میرے آگے۔
میں میدان میں اپنے اہل اللہ کے ساتھ اور اپنی جماعت کے 11 ممبروں کے ساتھ سائن کے ساتھ خود ہاتھ سے کر کے ہم مبالہ میں کھڑے ہوئے ہیں، آسم کی پیروی میں، حضرت مرزا غلام حسن کی پیروی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی ان کی موت ہے، اول موت یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہو گئی ہے۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے یہ ایک رنگ میں ان کو مار دیا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا هو مولانا، نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔